السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ایم کیو ایم کا احتجاج مؤخر، مگر مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ عمران خان کا ایک مرتبہ پھر تبدیلی کا نعرہ، 11 مئی کو کیا ہوگا؟ دینی مدارس کی فنڈنگ پر چیک اینڈ بیلنس سسٹم لاگو کریں گے، وزارت داخلہ کا اعلان۔ وزیر اعظم نواز شریف آج کراچی میں تھے، یہاں پر انہوں نے ایک سنگ بنیاد رکھا 660 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ کا جو کوئلے سے چلے گا۔ وہاں پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، قوم ہمارے ساتھ ہے اور ہم ملک کی تقدیر کو بدلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے 10 سال میں 21,000 میگا واٹ بجلی لانا چاہتے ہیں، اس ملک میں اندھیرے ختم کریں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ مشرف کا نام لیے بغیر انہوں نے تنقید کی ان پر اور کہا کہ یہ سب کچھ 90 کی دہائی میں ہو جانا چاہیے تھا، سن 2000 کے آغاز تک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو سوال کیا جانا چاہیے کہ یہ سب کیوں نہیں ہوا، کس نے اس بات کو روکا؟ لیکن یہ ان کے خواب کہ 21,000 میگا واٹ بجلی آ جائے گی، وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے، اپنی وش لسٹ بتا رہے تھے۔ حقیقت اس وقت آج کے پاکستان میں بڑی مختلف ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ آج کراچی میں بھی جہاں وہ 21,000 میگا واٹ بجلی لانے کا اعلان کر رہے تھے، پاکستان میں بہت سارے علاقہ جس میں لیاقت آباد شامل ہے، گھنٹوں بجلی بند رہی اور وہاں پر لوگ احتجاج کرتے رہے۔ اگر ہم نظر ڈالیں کراچی میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت پر، تو اس وقت جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ترقی کا یہ جو خواہش ہے یہ ابھی صرف خواب ہے اور اس کو شرمندہ تعبیر ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ آج ایم کیو ایم کے رہنما جناب فیصل سبزواری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کراچی کے معاملے میں جہاں ایم کیو ایم کے ورکرز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی لاشیں مل رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی پتھیٹک ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل، وزیر اعظم کی وش لسٹ میں نے آپ کو بتائی، وہ اندھیروں کو، تاریکیوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کراچی جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اس شہر میں آپ کی جماعت کے کارکن درجنوں کے حساب سے اغوا ہیں، لاشیں بھی مل رہی ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنا احتجاج تو مؤخر کیا ہے 2 ہفتے کے لیے، کیا اس کا حل نکلے گا؟ اور یہ بیان فرمائیے کہ یہ سب کر کون رہا ہے؟ بہت شکریہ سمیم بھائی۔ حل کیا نکلنا چاہیے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 85% مینڈیٹ لیا شہر کراچی سے، اس کے باوجود جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں ٹارگیٹڈ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، جس طرح ایک اسٹاک مارکیٹ جاتی ہے اس طریقے سے کرائم مارکیٹ پہ، تو ہم نے اور جب ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ نے جا کر عدالت میں یہ کہا کراچی بدامنی کیس میں کہ کہیں سیاسی بھرتیاں اور ہم نہیں حل کر پا رہے ہیں مسئلہ، تو ہم نے کہا کہ بھلے آپ فوج کے ذریعے یہاں ٹارگیٹڈ ایکشن کروائیے۔ یہ ہماری دیانتداری بتاتا ہے کہ اس شہر کے مسئلے کو حل کرنے کی ہمیں علم تھا کہ ماضی میں ہمارے سیاسی حریف ہمیں چڑھاتے رہے فوج کا نام لے کے، کیونکہ 1992 میں جو فوجی آپریشن کیا گیا جس میں کے نتیجے میں ہمارے ہزارہ ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ہم نے کہا کہ نہیں جناب، آپ مجرموں کی سرکوبی کیجیے۔ ایک ایکشن شروع ہوا، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے کہا، ہم نے کہا فبیہا بالکل کیجیے جناب۔ ہمارے ہزارہ کارکنان اور ذمہ داران اور ہمدردوں کو گرفتار کیا گیا محاصروں کے ذریعے، چھاپوں کے ذریعے، ہم نے اس پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ ان میں سے سینکڑوں کو، 800 سے زائد کو چالان کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے، لیکن چند واقعات جن میں ہمارے سابق ایم پی اے کو فالسلی ایک مقدمے میں انہوں نے جناب ان کا نام دیا، اسی طرح ایک دولہا کو، ہمارے کارکن کو، اس کو زد و کوب کیا، اسی طریقے سے ہمارے چند کارکنان کی ماورائے عدالت ہلاکتیں ہوئی۔ ان کے علاوہ ہم نے لارجلی اس ٹارگیٹڈ ایکشن کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کوئی بھی اس ٹارگیٹڈ ایکشن کو سیاسی رخ دے رہا ہے تو وہ در حقیقت مجرموں کی سرپرستی ہے، کیونکہ جب یہ ٹارگیٹڈ ایکشن متنازع ہو جائے گا تو پھر اس کے پیچھے جو سیاسی حمایت حاصل ہے تمام فریقین کی وہ نہیں رہے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں آج بھی کہ اگر ہمارے کارکنان پر یا مجھ پر کسی پر بھی کوئی مقدمہ ہے، کسی مقدمے میں مطلوب ہے، تو آپ جناب اس کو گرفتار کیجئے بلا شبہ اور عدالتوں میں بھیج دیجئے۔ اب تو آپ کے پاس پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے نام پر ایک انتہائی شفاف قانون بھی ہے جس میں آپ بغیر مقدمے کے بھی کسی بھی فرد کو 90 دن کے لیے اپنے پاس کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں کرنا۔ آپ گرفتار کیجئے اور اس کے بعد بھیجیے۔ یہ کوئی اسامہ بن لادن یا ایمن الظواہری تو نہیں ہے ایم کیو ایم کے کارکنان کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ تو فیصل آپ پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ آپ کی جماعت اور آپ بھی کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز حل نہیں ہو رہی۔ اب آپ گورنمنٹ کا بھی حصہ بن گئے ہیں،
یہ جو سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں، آپ کس پر اس شبے کا اظہار کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی پاکستانی ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، کوئی آپ کی مخالف سیاسی جماعت ہے؟ یہ ہیں کون لوگ؟ دیکھیں، ہم نے تو بچپن سے سمی بھائی پولیس کو دیکھا کہ وہ سادہ لباس میں CID اور CIA اور کرائم برانچ وغیرہ یہ لوگ سادہ لباس میں ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ اب قصہ یہ ہے کہ IG سندھ نے یہ کہا اور کراچی کے پولیس چیف نے بھی کہا کہ سادہ لباس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں، رینجرز بھی کہتی ہے کہ جناب سادہ لباس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جو 13 اپریل کی رات میرے ہی حلقہ انتخاب میں جہاں 19 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ سادہ لباس میں اور بغیر نمبر پلیٹ کی 2 گاڑیاں ضرور تھیں، لیکن بعد میں جب وہاں رینجرز آئی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کو لے جایا گیا، ان میں سے 6 کو رکھا گیا اور باقی کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو عینی شاہدین وہاں کے کہہ رہے ہیں، وہاں کے چوکیدار، وہاں جو دیگر لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سادہ لباس والوں کے ساتھ بعد میں وہاں رینجرز ہوگی۔ ہم نے اس خدشے کا انتہائی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اظہار کیا، باوجود اس کے کہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں، سروں پر ہتھوڑے مارے ہوئے، جسم کاٹے ہوئے، اس میں تیزاب ڈال دیا، اور بچے، کوئی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہم نے پھر بھی یہ کہا کہ یہ فوج کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ کس نے کیا ہے۔ ہمیں یقیناً یہ بات بہتر ہے، مثبت ہے کہ DG رینجرز وہاں گئے بھی ہیں جائے وقوع پر، انہوں نے کہا بھی ہے کہ جناب ہم اس کو انکوائر کر رہے ہیں۔ صوبائی جو حکومت ہے اس نے بھی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے، ہماری اس وقت ایک ہی خواہش ہے کہ جو ہمارے کارکنان کو ماورائے عدالت ہلاک کیا گیا یا کسی کو بھی کیا گیا ہے، ایسا نہیں کیا جائے، ریاست اور حکومت ان کی سرپرستی کرے، ان کے لواحقین کی، اور جو اغوا کیے گئے لوگ ہیں، جو لاپتہ ہیں، ہمارے 35 کارکنان آج بھی مسنگ ہیں، ان کی سیف اینڈ ان کو کسٹڈی میں دے دیں۔ اگر کسی کو مقدمہ ہے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، لیکن یہ طریقہ۔ اچھا، وقت کم ہے، میں آخری مختصراً آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ 11 مئی کو ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، آپ کی جماعت ابھی تک تو اس احتجاج سے الگ تھلگ ہے، یہ بیان فرمائیے مختصراً، وقت بہت کم ہے۔ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ بھی اس احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتخابات میں ریگنگ کے خلاف ہے؟ سمی بھائی، انتخابات میں ریگنگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں 11 مئی کو، MQM کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، ANP کے لیے انتخابات میں ریگنگ مارچ سے شروع ہو گئی تھی۔ جب طالبان نے یہ کہہ دیا کہ ان تینوں جماعتوں کے جلسوں میں نہ جائیں تو پھر کس کے جلسے میں جائیں؟ PTI کے، جماعت اسلامی کے، مسلم لیگ نون کے۔ ہمارے دفاتر پہ حملے کیے گئے، بم دھماکے کیے گئے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو مارا گیا، ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، تو ہم تو پری پول ریگنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے بڑی مشکلات سے الیکشن لڑا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سسٹم کو اس طریقے سے صحیح کیا جائے کہ نہ کبھی پری پول ریگنگ ہو یہاں پر، نہ پولنگ ڈے پر ریگنگ ہو، اور نہ پوسٹ پول ریگنگ ہو۔ بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری، جو کہہ رہے تھے کہ جو ریگنگ ہے اس کا تو بہت پہلے سے یہ شروع ہو چکی تھی، جب 3 بڑی جماعتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ انتخابات میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی آزادانہ طور پر لڑنے کی، اور ان کے امیدواروں پر اور ان کے انتخابی جلسوں پر بھی حملے ہوئے۔ MQM یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ مکمل طور پر ٹھیک ہو اور یہ سارے کا سارا جو پری پول ریگنگ ہے اس کو بھی روکا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس ایشو پر کہ 11 مئی کو کیا ہوگا۔ اب جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، صف بندی بھرپور ہو چکی ہے، تحریک انصاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 11 مئی کا احتجاج ہے یہ کسی اور سمت بھی جا سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے، PTI کے رہنماؤں سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب طاہر القادری صاحب کی جماعت کے نمائندے سے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بڑا احتجاج ہوگا، عزائم کیا ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں 11 مئی کو کیا ہوگا۔ لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقت کے بعد۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 11 مئی کو احتجاج کا جو پلان بنایا تحریک انصاف نے اور پاکستان عوامی تحریک نے، وہ اس پر قائم ہے، اور وہ یہ دونوں جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہوں گے، عوام کا ایک سمندر ہوگا جو مظاہرہ کرے گا اور احتجاج کرے گا کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے مطالبات ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور یہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے، اب جو تحریک انصاف ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ جینوئن مینڈیٹ ہے اور نہ ہی موجودہ نظام کو حقیقی جمہوریت وہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم آج کراچی میں تھے، ان سے اس حوالے سے سوال بھی کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ترقی کا ایجنڈا ہے پاکستانی عوام کے لیے اس پر کام کرتے رہیں گے اور وہ کسی بھی دوسری طرف دیکھے بغیر
کوشش کریں گے کہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل ہو. لیکن مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان جو وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ انشور کریں گے وہ کہ اس دن کوئی امن امان کی صورتحال پیدا نہ ہو. دوسری جانب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف وہ سیاسی طور پر بتایا جا رہا ہے بڑے ایکٹیو ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ جماعتوں کو باز رکھ سکیں اور وہ اس احتجاج میں شریک نہ ہوں. کچھ یہ بھی نون لیگ کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک ایسی آواز پیدا ہو جس میں کہا جائے کہ احتجاج اس وقت مناسب نہیں, یہ نظام کو ڈیریل کر سکتا ہے. اور یہ وہ بڑے پر امید ہیں اس حوالے سے کہ شاید وہ کچھ سرپرائز بھی دے سکیں. لیکن کیا سوچ رہی ہے تحریک انصاف, کیا سوچ رہی ہے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی, اسی پر آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں, بڑا ان کی گہری نظر ہے معاملات پر. پیپلز پارٹی کے رہنما پلوش برہم ہمارے ساتھ ہیں, جناب اعجاز چودھری ہیں تحریک انصاف کے, اور پاکستان عوامی تحریک کی جناب ہما وحید صاحبہ ہیں, اور خصوصی طور پر ظفر علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. وہ نارملی جو سیٹلائٹ لنک ہے اس پر وہ بات نہیں کرتے, لیکن آج خصوصی طور پر وہ ہماری درخواست پر اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب اعجاز چودھری صاحب کی جانب. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام سر. اعجاز صاحب یہ بتا رہے ہیں نون لیگ کے ذرائع کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت اس معاملے پر جو بحث ہے احتجاج کے حوالے سے بڑے جو سینئر لیڈران ہیں ان میں سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نظام ڈیریل نہ ہو جائے اور تحریک انصاف پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ انہوں نے اس نظام کو کمزور کرنے میں کوئی حصہ ادا کیا. کچھ ہے ایسی بات؟ یہ ان کی خواہش ہوگی اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تحریک انصاف اپنے جو بھی فیصلے کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کر اور حالات کا جائزہ لے کر اور یہ دیکھ کر کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت آگے بڑھے گی اور آئین کا راستہ آگے بڑھے گا اور اس کی اخلاقی بنیادیں ہوں گی تحریک کی, تب آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں 3-4 ماہ پہلے میں آپ کی خدمت میں یہاں پروگرام میں آیا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ بہت دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں اب کیا اگلا لائے عمل ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ایک دفعہ عدالتوں کے ذریعے, ٹرائیبیونلز کے ذریعے اور ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جس سے ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہو. سال بھر تقریباً گزرنے کو آ گیا ہے, ہم نے ہر جگہ یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے, ایسا کہیں سے بھی نہیں ہو سکا کہ کوئی انصاف کی رمق بھی آ سکے. صرف ایک حلقہ N118 شادرہ وہ بڑی مشکل سے, یعنی کوئی 5.7 ملین کی خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد, اور اس میں ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں منیر مغل صاحب, ان کے اصل میں رپورٹ ہے وہ یہ تو بالکل درست ہے اعجاز صاحب, یہ ساری تفصیل نہیں یہ تو ساری تفصیل آ چکی, بالکل درست ہے یہ آپ کی بات. یہ بیان فرمائیے کہ کتنے اندازن آپ سمجھتے ہیں لوگ ہوں گے, اور میں یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے سوال کرتا ہوں, بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ احتجاج کتنے دن کا ہوگا, وہاں پر بیٹھیں گے واپس آ جائیں گے, کیا آپ کا پلاننگ کیا ہے آپ کی, اور کس طرح سے آپ اپنے احتجاج کو آگے لے کے جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے ہم نے 11 تاریخ کو ایک عام کال دی ہے عوام کے لیے. حکومت کی 1 سال کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے ہے, اور بھوک ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, گیس سیٹنگ ہے, گندم کی امدادی قیمت کوئی نہیں پنجاب کے اندر بڑی, ایسی ٹریڈ شروع کر رکھی ہے بھارت سے کہ کسان دبا چلا جا رہا ہے. تو ہم نے ساری کارکردگی اور دھاندلی یہ سارا فوکس اس کے اوپر کیا ہے کہ سال بھر میں ہم نے کیا حاصل کیا. یہ بنیادی طور پہ اس کے لیے لاکھوں لوگ آئیں گے ظاہر ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی ہم بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کو لمبا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر سال بھر بات کی ہے, ہم نے ٹرائیبیونلز کے اندر کوشش کی ہے, عدالتوں میں گئے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری آپشن جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو جا کے دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. ظفر علی شاہ صاحب, آپ بیان فرمائیے کہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی پولیٹیکل ابھی تک ہمیں انیشیٹو نظر نہیں آیا مسلم لیگ نون کی جانب سے. دیکھیں جی, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس قسم کے احتجاج جائز یا ناجائز جو ہوتے ہیں ان کو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے. وہ مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کس سطح پر اور کس انداز اور کس اینگل سے سوچ رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے,
لیکن جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے وہ ایک بطور پولیٹیکل پارٹی کے اس کو اس قسم کے جو احتجاج ہیں وہ اس سے نہ کوئی خدشہ ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے. لیکن حیرانگی ضرور ہے کہ 1 سال کے بعد 11 مئی 2013 کے بعد اور اب 2014 آ رہا ہے اور اس پر، اور ابھی میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہم بڑی سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. اگر ان کی ہر بات کی سوچ کا پیریڈ 1 سال کا ہے تو پھر تو یہ 5 سال میں صرف 5 ایشو ہی بھگتا سکیں گے، باقی تو اللہ کے حوالے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ریگنگ ہوئی ہے اس انتخابات کی، تو وہ ریگنگ کیا یہ 342 حلقوں میں نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے؟ یہ کیا سندھ میں KPK جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر ہوئی ہے؟ اور پھر ریگنگ کا کیا انداز ہے؟ ایک 11 مئی 2013 کے انتخاب میں جناب عمران خان صاحب KPK کے پشاور کی سیٹ سے وہ جیت کر آئے تھے، اسی طرح وہ میاں والی کی سیٹ سے وہ جیت کر آئے تھے 11 مئی 2013 کو، اور اس کے بعد ضمنی انتخابات میں یہ دونوں سیٹیں لوز کر گئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 11 مئی کا انتخاب عمران خان صاحب کا جس میں وہ 2 سیٹیں جیتے تھے، ایک میاں والی سے اور ایک پشاور سے، کیا وہ ریگنگ تھی یا اب جو وہ دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں اب ریگنگ ہوئی ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور میں یہاں پر سمیع صاحب ٹھیک ہے شاہ صاحب، بالکل آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا. صرف 1 سیکنڈ جی سمیع صاحب، صرف 1 سیکنڈ کی بات ہے. آج کی بات ہے کہ ان کے ایک جوڈیشل ٹریبونل نے ان کے NA-47 کے ان کا جیتا ہوا MNA جس کے خلاف الزام تھے کہ انہوں نے ریگنگ کر کے یہ سیٹ جیتے ہیں، وہ سیٹ آج ایک جوڈیشل فورم نے سیٹ اسائڈ کر دی ہے اور ان کی سیٹ خالی ہو گئی ہے. یہ جوڈیشل ڈیسیجن ہے، کوئی ایگزیکٹو ڈیسیجن نہیں ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ان کو آج یہ احتجاج کی سوچی ہے. آج کے اخبار میں ایک اخبار میں 2 کارٹون چھپے ہیں. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس کارٹونسٹ صحافی کو جس نے 2 کارٹون چھاپ کر اس نے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کر دی ہے اور آنے والے حالات کے پولیٹیکل حالات کا اس نے تصویر کشی کر دی ہے کہ آنے والے حالات میں کون کیا کیا کر رہا ہے اور اس کے عزائم کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد مظہر عباس صاحب اور پلوش بہران صاحبہ اور جناب ہما وحید صاحبہ سے بھی بات کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس وقت جو ایک تناؤ کسی کیفیت ہے پاکستان کی سیاسی حکومت اور پاکستان کے عسکری اداروں کے درمیان، لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی 11 مئی کے احتجاج کی. مظہر یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کی اس وقت جو کال ہے اور جو حالات بنتے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک تناؤ ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان، اداروں کے درمیان، اس کا بھی ایک گہرا تعلق ہے اس سے اور یہ چیز پلے اپ کرے گی. اور اگر لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی آسانی سے احتجاج ختم ہونے والا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی شکل کوئی بھی نکل سکتی ہے. دیکھیں سمیع، شکل تو ظاہر ہے کوئی بھی نکل سکتی ہے اور احتجاج اگر پنڈی اور اسلام آباد میں ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کی نظر اس احتجاج پہ بہت ہوتی ہے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی بھی معاملہ جو ہے ان کی بھی نظر پنڈی کی طرف بہت ہوتی ہے. تو مجھے خود اعجاز چودھری صاحب نے ابھی جو بات کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک دھرنا ہوگا اور اس کے بعد چیز ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد کوئی اگلی ڈیٹ دیں گے وہ الگ بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کنٹینیوس تحریک ہے. اگر کنٹینیوس تحریک ہوتی اور پورے ملک کی کال ہوتی تو ہمیں کراچی میں بھی کئی کیمپس نظر آ رہے ہوتے کہ ویلکمنگ کیمپس یا مظاہرے میں لے جانے والے کیمپس. ایک ماحول بناتے ہیں نا آپ، جب کوئی تحریک چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا پورے ملک میں ایک ماحول بناتے ہیں. وہ ماحول نظر نہیں آ رہا جسے ہم کہیں گے کہ احتجاجی تحریک. اب اگر گورنمنٹ اوور ریئیکٹ کرتی ہے، دیکھیں چودھری نثار رحمان ملک نہیں ہے. رحمان ملک سچویشن ڈیفیوز کر دیا کرتے تھے، وہ اکثر مظاہرین کے ساتھ پہنچ جاتے تھے، کنٹینرز ہٹا دیا کرتے تھے، ڈی چوک تک اجازت دے دیتے. لاسٹ جو مظاہرہ ہوا تھا جو مسنگ پرسنز پہ تھا اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے اس کو ڈسٹرب کیا اور انہوں نے آرڈر کیے کہ ان پہ لاٹھی چارج کیا جائے.
یہ سچویشن اگر یہاں کریٹ کی گئی تو میرا خیال ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں یہ کہ تحریک انصاف اس معاملے کو کس طرح ایکسپلائٹ کرتی ہے. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ صرف ایک مظاہرے تک ہے, ایک دھرنا ہوگا, ایک موبلائزیشن ہوگی, طاہر القادری الگ کریں گے, عمران خان الگ کریں گے. موومنٹ اس کو کہنا میرا خیال ہے تحریک انصاف خود غلط کہہ رہی ہے یہ کہہ کے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, اور پھر جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو ایک دن کی کال ہے. ایک دن کی کال پھر احتجاجی تحریک کی کال نہیں ہوا کرتی. احتجاجی تحریک کی کال میں تو آپ ایک پورا پروگرام دیتے ہیں, کیا ہمیں دیتے ہیں. تو یہاں مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی کہ وہ اس کو تحریک کہہ کر اپنے اس دھرنے کو جو ہے وہ اس لیے کہ اس کے بعد لوگ یہی سوال کریں گے کہ جی اب بتائیں آپ کیا کریں گے, 12 کو کیا ہوگا, 12 کو کیا کریں گے, 13 کو کیا کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے اگر یہ کہیں کہ ہم 11 مئی کو دھرنا دیں گے, اس لیے تحریک نہ کی جائے, کوئی ہم تحریک نہیں چلا رہے, ہم 11 مئی کو دھرنا دیں گے اور ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا, تو یہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا. یہاں یہ اس کو اوور پلے کر رہے ہیں اور اوور پلے سے نقصان ہی نہیں کا ہوگا. اب چلتے, اچھا پلوش آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن وہ اس احتجاج سے بالکل الگ تھلگ ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب خود پیپلز پارٹی مزید ویکیوم کریٹ کر رہی ہے, جس میں تحریک انصاف پنجاب میں انہیں مزید اور تیزی سے واش آؤٹ کر رہی ہے. دیکھیے میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتی کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے, اور کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو کسی دوسرے پولیٹیکل جماعت کے ایجنڈا سے تو وہ اتفاق اس حد تک ہم کرتے ہیں کہ یہ انتخابات ضرور متنازع ہو گئے, اور کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اس پہ انگلیاں نہ اٹھائی ہوں. لیکن ہم کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ٹائم ٹیبل کو جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دھرنے میں صرف شاید تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہیں, لیکن آپ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیے ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کریں. اب حکومت کی نروسنس یہ دیکھیے کہ پورا ڈی چوک کا ایریا آج میں دیکھ کے آئی ہوں اکھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ پورا بلو ایریا جو اس شہر کی ایک اہم شاہراہ ہے اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اور اکھاڑ دیا ہے, باقاعدہ سڑکوں کو اکھاڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد اب ان کے جو وزراء ہیں جو پہلے افواج پاکستان پہ اٹیک کر رہے تھے ان کو پڑھ رہے تھے, ISI کے چیف کو تذلیل کر رہے تھے, آج وہ اس دھرنے کے حوالے سے ان نیسیسریلی نروس اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب آج بہت نروس اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے. اس لیے حکومت کے کیمپ میں یہ افراتفری, کھلبلی اور نروسنس اور کہہ دینا کہ آپ جمہوریت کو گرانے جا رہے ہیں, میرے خیال میں کسی بھی اس قسم کی نوعیت نہیں ہے. جیسے کہ مظہر عباس صاحب نے کہا کہ آپ اتنا نروس ہو جائیں, اگر آپ نروس ہیں تو آپ کے اپنے جو ہے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ایک بڑی خلیج ہے جو کہ جس کو پاٹنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے افواج پاکستان میں اور حکومت پاکستان میں, اور اس خلیج کو پاٹنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسا سبسٹینشل جو ہے سٹیپ نہیں لیا گیا. ترقی کا ایجنڈا, میاں صاحب کہتے ہیں ترقی کا ایجنڈا کیا ہے کہ ٹیررسٹ کو لیجیٹمائز کیا جائے, اور ترقی کا ایجنڈا یہ ہے کہ فضول کی یہ جو آپ کی ومز ہیں اور عجیب قسم کے پروجیکٹس پہ آپ اربوں روپے لگا دیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ اور ایک رات کی نیند نہ ہو. یہ تو وہی نعرے تھے جو وہ مارتے تھے پورے 5 سال, یہ لوگ لوڈ شیڈنگ کے نعرے مارتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو اندازہ نہیں تھا. تو پھر اگنورینس اور کم فہمی کی بنا پہ آئی ہوئی حکومت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لہٰذا ان کے اپنے اندر جو نروسنس ہے اور اپنے اندر جو پریشانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کمزور ہیں, اندر سے کمزور ہے. درست ہے. پلوشی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. ہما وحید صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. تحریک انصاف نے تو ایک دن کی کال دی ہے, آپ کی جماعت ہے, آپ رکیں گے وہاں پر بیٹھیں گے یا آپ بھی جس طرح تحریک انصاف صرف ایک دن کا احتجاج کرے گی, آپ کے کیا عزائم ہیں؟ شکریہ سمی صاحب, آپ نے پروگرام میں بلایا. سمی صاحب دیکھیں, آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے کہ پچھلی 11 مئی کو اس قوم کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے سب سے پہلے قوم کو آگاہ کر دیا تھا, اور وہ ایک جو غیر آئینی الیکشن کمیشن کے ذریعے وجود میں آنے والی یہ جو غیر آئینی گورنمنٹ تھی, آپ جانتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا. غیر آئینی حکومت نے آپ کے سامنے ہے کہ رات کے 11:23 پہ مینڈیٹ چوری ہوا, اور یہ تاریخ کے ایسے بدترین الیکشن ہوئے جس میں جیتنے والے بھی دھاندلی کا رونا رو رہے تھے اور ہارنے والے بھی دھاندلی کا رونا رو رہے تھے. اور پھر پورے سال کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, لا اینڈ آرڈر آپ کی سچویشن ہے, پورے ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں تو کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے.
دوسری طرف آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو اس ملک کا یہ حال ہے کہ اس ملک کے نہیں، یہ تو ہما صاحبہ یہ تو سب ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صرف ایک دن کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں پر غیر معینہ مدت کے لیے بیٹھیں گے جب تک مطالبات قبول نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس تمام دھاندلی کے خلاف اور اس تمام کرپٹ نظام کے خلاف، یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس نظام کے اندر، کرپٹ الیکٹورل سسٹم کے زیر تحت ہوئی، اس کے خلاف ہم پورے ملک میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ احتجاج ہمارا اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر بیٹھنے جا رہے ہیں. ہماری یہ جو اگلا فائنل فیز ہے، فائنل فیز کی تحریک کا آغاز انشاءاللہ 11 مئی سے ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آئیں گے، اس نظام کو بھی مسترد کریں گے. اور یہ جو لوگ، یہ جو دھن دھونس اور دھاندلی کے ذریعے آپ کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، جن کے پاس نہ تو عوام کا مینڈیٹ ہے اور جن کے پاس نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں. آپ دیکھیں پورے سال میں انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے، سوائے اس چیز کے کہ لوگ آج اپنی عزتیں بیچ کر گھر کے راشن چلانے پر مجبور ہیں. آج اس ملک کے حالات یہ ہیں کہ اس ملک کے بچے اور کتے گندگی کے ایک ڈھیر سے روٹی کھاتے ہیں. صاحب بہت شکریہ. جناب ظفر علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ. پلوش بہرام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اعجاز چودھری صاحب نہایت اہم، لیکن بات وہی ہے جو مظہر عباس اور پلویش صاحبہ نے کی کہ حکومت کو نروس نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے پولیٹیکل انیشیٹو لینا چاہیے اور اس دن یہ میک شور کرنا چاہیے کہ کوئی امن امان کی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ ابھی تک تو دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک دھرنا ہے جو ایک دن کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہوئی جس میں امن امان کا مسئلہ پیدا ہوا تو پھر یہ جو احتجاج ہے یہ آگے جاری بھی رہ سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مدارس میں ریفارمز کی. آج جو خبر آ رہی ہے وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. ڈونرز کے حوالے سے بھی وہاں پر جو نصاب ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب حافظ سعید صاحب سے اور جناب جلندری صاحب سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. پاکستان میں مدارس کی تعداد 25,000 سے زائد ہے اور لاکھوں طلبہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. عمومی طور پر ان کی جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان کے عام شہری کرتے ہیں جن سے ان مدارس کو چلایا جاتا ہے، اور یہ غریب طلبہ کی تعلیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے. ماضی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جن میں حکومت کا یہ خیال ہے کہ بعض مدارس میں کچھ ایسے لوگوں کی آمد و رفت رہی جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کہ ریفارمز کا ایک پلان ہے جو حکومت جس پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے، جس میں یہ لازمی قرار دے دیا جائے گا کسی بھی مدرسے کے لیے کہ وہ یہ وزارت داخلہ سے پہلے اجازت لے کہ وہ کہاں سے اپنی فنڈنگ لے رہا ہے، کہاں سے پیسے لے رہا ہے، اور اگر وزارت داخلہ نے اس کو اپروو کیا، اس کی منظوری دی تو وہ اس تنظیم سے فنڈنگ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو وہاں پر نصاب ہے، اس میں بھی اگر کوئی نفرت انگیز مواد ہے تو اس کو نکالا جائے گا. لیکن ہر فرقہ اپنے اپنے جو تعلیمات ہیں، اپنے مسلک، اپنے عقائد کے مطابق ہی اسٹوڈنٹس کو دے سکے گا. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں ریفارمز کی بات شاید کوئی بین الاقوامی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جناب پروفیسر حافظ سعید احمد ہمارے ساتھ ہیں، مفتی راغب نعیمی ہیں اور جناب مولانا حنیف جالندری ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے حافظ سعید صاحب کی طرف چلتا ہوں. حافظ صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو وزارت داخلہ نے اندیا دیا ہے، یہ آپ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح کی ریفارمز ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے؟ سمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اصل میں ایک مفروضہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں جتنی شدت پسندی ہو رہی ہے وہ مدارس کی طرف سے ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پروپیگنڈا پاکستان کے باہر کا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ساری پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تمام مدارس امن کے گہوارے ہیں. الحمدللہ کوئی ایسی بات کبھی ایسی میرے سامنے کم از کم نہیں آ سکی، اور ہم نے تو کھلی آفر دی ہے کہ اگر کسی مدرسے کے اندر آپ کو شک ہے تو آپ شک دور کریں. حکومت کے پاس ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، حکومت کے پاس پورا ایک نظام ہے، ڈھانچہ ہے. تو ایسے مدارس کے جہاں کوئی دہشت گردی کی تعلیم ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ تو ایسا مشکوک معاملہ ہے تو اس کو واضح کیا جائے. لیکن اس پر پوری پالیسی بنا دینا اور مدارس کو اس طریقے سے پابند کر دینا اور فنڈز
کا جو معاملہ ہے وہ خالص یعنی نجی نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کے اندر شکوک و شبہات کھڑے کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے. یہ پالیسی اس طریقے سے نہیں بننی چاہیے. یہ ہمیشہ سے بلکہ ہند و پاکستان کی تقسیم سے بھی پہلے کہ یہ مدارس چل رہے ہیں اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے تحت تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی غلط پالیسی نہ بنائی جائے. ہاں اگر کسی مدرسے کے متعلق بات ہے تو اس کے شک کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے حافظ صاحب. مولانا حنیف جالندری صاحب, آپ یہ بیان فرمائیے, اگر جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط پالیسی ہے, لیکن اگر وزارت داخلہ اس پر انفورسمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بتائیے کہ آپ کی تنظیم اور بہت سارے جو دوسرے مدارس ہیں وہ اس پر حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے, کچھ اعداد و شمار ان کو دیں گے, یا اس کو باقاعدہ آپ کا خیال ہے آپ ریزسٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو موجودہ حکومت کی وزارت داخلہ نے قومی سلامتی پالیسی میں شامل کی ہیں. دینی مدارس کے حوالے سے 9/11 کے بعد سے اب تک مختلف تحفظات کا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ دراصل ایک اور خفیہ منصوبے کا حصہ ہے, اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار کو کیسے روکنا ہے, اور یہ جو اسلامی علوم کی بنا پر مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ نہ ہی تو کمزور ہو رہا ہے نہ ہی ختم ہو رہا ہے, اس کو کیسے روکا جائے. اس لیے جو سوالات مدارس کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں, اگر آپ غور کریں تو آج بہت سے ممالک میں بالخصوص مغربی دنیا میں یہی سوالات اسلام کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مدرسے میں انتہا پسندی تشدد کی تعلیم ہے, اور باہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا اور تشدد کا مذہب ہے, اور مسلمان انتہا پسند ہے. وزارت داخلہ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. دو باتیں آپ نے فرمائی. ایک بات یہ کہ وہ ہماری فنڈنگ دینی مدارس رجسٹرڈ ہیں, 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت اب مدارس کی اکثریت رجسٹرڈ ہے, اور جو مدرسہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے لیے قانوناً یہ لازم ہے کہ وہ ہر سال اپنے حسابات کا آڈٹ کرائے, اور آڈٹ حکومت کے متعلقہ دفتر میں اس کی رپورٹ جمع کرائے. الحمدللہ ہمارے مدارس کا مالیاتی نظام صاف اور شفاف ہے. ہم ایک ایک پائی کی حفاظت کرتے ہیں چونکہ ہمیں آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے. جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے, ہمارا نصاب تعلیم جامع ہے. ہم جہاں دینی علوم پڑھاتے ہیں وہاں جدید علوم بھی پڑھاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد سائنسدان, ڈاکٹر, انجینئر بنانا نہیں ہے, بلکہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کے ماہرین پیدا کرنا ہے. آج تک یہ سوال کبھی نہیں ہوا کسی انجینئرنگ کالج یا یونیورسٹی سے کہ آپ نے ایک ماہر قانون کیوں تیار نہیں کیا. کسی لا کالج سے یا یونیورسٹی سے یہ کبھی سوال نہیں ہوا کہ آپ سائنسدان کیوں نہیں بنا رہے. کسی میڈیکل کالج سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آج تک کوئی بیرسٹر اور لائر آپ نے کیوں تیار نہیں کیا. ہر ایک کا اپنا دائرہ ہوتا ہے. تو دینی مدارس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر حکومت پاکستان ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہم سے بات کرے گی, ہم ضرور انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے. ملک کی سلامتی پر کوئی دو رائے نہیں ہے. دو باتیں واضح ہیں. ایک ہے ملک کی سلامتی, اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں. ایک ہے قومی سلامتی پالیسی, اس پر ہمارے تحفظات ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن مدارس کے حوالے سے جلندری صاحب میرے پاس وقت, جی آپ کا موقف آ گیا, میرے پاس وقت کم ہے. میں راغب نعیمی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا. نعیمی صاحب, اب یہ جو صورتحال ہے جس میں وزارت داخلہ کا ایک اپنا پلان ہے اور علماء کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, کوئی درمیانی صورت نکل سکتی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یہ در حقیقت حکومت پاکستان کا جو ایکٹ بن رہا ہے اور جس کا نام ہے فورن کنٹریبیوشن ایکٹ 2014. بیسیکلی اس فورن کنٹریبیوشن ایکٹ کے ذیل کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں آنی چاہیے, اور ہماری آج کی ڈسکشن اسی ایکٹ کے حوالے سے ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایکٹ وہ تمام انٹرنیشنل این جی اوز اور پاکستانی این جی اوز جو کسی بھی قانون اور دائرہ کار کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں, انہیں اگر باہر ممالک سے یا باہر کسی ایجنسی سے یا باہر کسی کمپنی یا این جی او کی طرف سے 1 ملین روپے ایک فائنینشیل ایئر میں ملیں گے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ حکومت کو یہ بتائے کہ مجھے یہ اتنے پیسے ملنے والے ہیں, اور حکومت کے پاس اپنے آپ کو رجسٹریشن کروائے. صرف بات اتنی ہے
یہ پورے کا پورا ایکٹ جو ہے یہ اتنی بات کو بیان کرتا ہے. نہیں صاحب بالکل، میرے پاس وقت کم ہے، معاملہ یقیناً حساس ہے، اس پر آنے والے جو پروگرامز ہیں ان میں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، بڑا اہم معاملہ، حساس معاملہ، حکومت ریفارمز کرنا چاہ رہی ہے، جو پیسے آ رہے ہیں مدارس میں ان کا حساب کتاب رکھنا چاہ رہی ہے، جبکہ مدارس کو چلانے والے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہو سکتا ہے. مدارس میں انتہا پسندی کو بڑھانے میں کسی قسم کی کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. ناظرین، یہاں پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے